ختم ہو جائے گا۔ نبوت کی ضرورت اور نبیوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان میں ایک انبیاء اور رسول ہیں، چنانچہ ارشاد وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ۔ دیکھو رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کو ایک جانا ہے کہ رسول اور نبی تو ایک ہوتے ہیں، بعد نے کہا کہ نہیں، رسول جو ہے نا وہ خاص ہے اور نبی جو ہے نا وہ عام ہے، اس سے کہ رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، جس کو کتاب دیا گیا ہو، اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور نبی وہ ہے جو اس سے پہلے والے نبی کی رسول کی کیا کرے، اس کی شریعت کو آگے فارورڈ کرے اور آگے لوگوں کو اس کی تعلیم وہ دے دے، اور یا جس کو نئی کتاب نہ دی گئی ہو، نئی شریعت نہ دی گئی ہو تو اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اچھا، رسول اور نبی کی بات آ گئی تو ساتھ میں ہم نے شریعت والی بات کی نا، کہ جس کو نئی شریعت دی گئی، تو شریعت کسے کہا جاتا ہے؟ شریعت کی تعریف آپ سنیں اور اس کو لکھ بھی لیں اپنے پاس، میں بتا دیتا ہوں خلاصہ اس کا، کہ شریعت اس طریقہ کار کا نام ہے کہ جس طریقہ کار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک ہوتا ہے دین۔ دین کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کر کے ان کی بندگی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بندگی اختیار کرنے کو دین کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ ہو گیا رسول، نبی اور اسی طرح شریعت اور دین۔ اور رسول کا معنی ہوتا ہے، رسول کا لغوی معنی ہے یعنی قاصد، جو کسی کا پیغام لے کر آئے، یہ چونکہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اس سے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اس طرح فرشتوں کو بھی رسول کہا جاتا ہے، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی رسول کہا ہے۔ نزل به الروح الامین جو ہے نا، یہ روح الامین سے مراد رسول جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور ایک نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، تو چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خبریں اور پچھلی امتوں کی خبریں ہمیں دیا کرتا ہے امت کو، تو اس وجہ سے اس کو نبی بھی وہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کی نبوت کی ضرورت ہے، نبی کا بھیجا جانا انسان کے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ دیکھیں نبوت کی ضرورت کم جی ہلو کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، نبوت کی ضرورت تو اس لیے بھی ہے نا کہ نبوت ایک جگہ اللہ نے حدیث میں بھی فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا نا تو میں زمین و آسمان کی دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے جانے، دنیا کو پیدا کیا، لیکن دنیا کو نبی کی خاطر جو ہے نا وہ پیدا کیا۔ تو نبوت کی ضرورت انتہائی ضروری ہے تاکہ اللہ کی پہچان ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہو، جنت دوزخ وغیرہ اور زندگی گزارنے کا پورا طریقہ جو ہے نا وہ معلوم ہو، تو وہ نبی کی وحی کی بغیر وہ ناممکن تھا۔ تو یہ تو نبوت کی ضرورت پر میں نے اجمالی وہ بات کر دی۔ باقی صفحہ نمبر 128 پر آپ دیکھیں نبی اور رسول کسے کہا جاتا ہے، یہ تو میں نے آپ کو تفصیلی خلاصہ طور پر آپ کو بتا دیا کہ نبی کسے کہا جاتا ہے اور رسول کسے کہا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے کہا کہ نبی ایک ہو خبر دینے والے اور رسول جو ہے نا قاصد کو کہا جاتا ہے، اور دونوں میں جو فرق تھا وہ بھی میں نے آپ کو وہ بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہو گیا تمام انبیاء پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے۔ صفحہ نمبر 129 کے آخر میں دیکھیں تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ ہمارے ارکان میں سے داخل ہے، دین کے ارکان جو ہے نا بنیادی۔ اگر کوئی ایک پیغمبر کو نہ مانے باقی سب کو مانے تو یہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ اگر کوئی سب کو مانے ایک کو نہ مانے، یا ایک کو مانے سب کو نہ مانے، تو ایسا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہماری بنیادی ارکان اسلام میں یہ بھی داخل ہے کہ آمنت باللہ ملائکتہ و رسولہ، رسول مطلب رسول میں سے جمع ہے، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے قرآن مجید میں کل 25 انبیاء کرام کا ذکر، 25 کا نہیں ہے 26 کا ہے۔ انہوں نے جو لکھا ہے یہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ صفحہ نمبر 130 پر آخر دے کہ ایک نبی جو بھی ہے لیکن وہ ان سے رہ گیا ہے، ٹوٹل 26 انبیاء کرام کا وہ ذکر قرآن مجید میں آئے ہیں، اس کو بھی آپ انڈر لائن کرو۔ لیکن اس میں جو اہم ہے نا، جو اکثر ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، تو آپ نے اسی کو انڈر لائن کرنا ہے۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام کا ذکر 25 دفعہ، اس کو تو بالکل انڈر لائن کریں۔ نوح علیہ السلام کا ذکر 43 دفعہ، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ صالح علیہ السلام کا 9 غیر ضروری نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کا 27، یہ بھی ضروری نہیں۔ اسحاق علیہ السلام کا 17، یہ بھی ضروری نہیں۔ ایوب علیہ السلام 27، یہ بھی ضروری نہیں۔ یونس علیہ السلام 4، یہ ضروری ہے، لکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام 136، بہت ضروری ہے۔ داؤد علیہ السلام 16 دفعہ، غیر ضروری۔ الیاس علیہ السلام 2 دفعہ، غیر ضروری۔
زکریا علیہ السلام 7 غیر ضروری، عیسیٰ علیہ السلام 25 انتہائی ضروری۔ دیکھو آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ دونوں کا ذکر 25 دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ضروری ہے۔ ادریس علیہ السلام 2 غیر ضروری، ہود علیہ السلام 10 غیر ضروری، ابراہیم علیہ السلام 69 ضروری، 69 اور 67 دونوں کا ذکر ہے، لیکن دونوں آپ اپنے پاس سے یاد رکھو، 69 اور 67 ضروری۔ اسماعیل علیہ السلام 12 ضروری، یعقوب علیہ السلام 16 غیر ضروری، ذوالکفل 2 دفعہ غیر ضروری، شعیب علیہ السلام 11 ضروری لکھ دو، ہارون علیہ السلام 19 غیر ضروری، سلیمان علیہ السلام 17 غیر ضروری، الیسع علیہ السلام 2 غیر ضروری، یحییٰ علیہ السلام 5 غیر ضروری، یوسف علیہ السلام 27 اس کو ضروری غیر ضروری دونوں ہیں، بہرحال آپ یاد کریں، اور آپ علیہ السلام 4 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ ضروری، ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنے پاس لکھ پہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ان کے بعد انبیاء کرام کی بعض خصوصیات ہیں، عصمت انبیاء ہے، تو اس کو انشاءاللہ پھر وہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ عصمت انبیاء سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام تمام کے تمام کیا ہے، وہ معصوم ہے، انبیاء کرام تمام کے تمام کیا ہے، وہ معصوم ہے۔ یہ کافی تفصیلی گفتگو ہے، تو ان کو انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم چیز یہ ہے، نیچے پھر آپ جائیں نا، استدراج، وہ بھی میں بتاؤں گا استدراج کسے کہا جاتا ہے، معجزہ کسے کہا جاتا ہے، کرامت کسے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح وہی وہ کسے کہا جاتا ہے، اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ انتہائی ضروری ہے انٹرویو کے حوالے سے بھی، ویسے ٹیسٹ کے حوالے سے بھی، وہ میں انشاءاللہ وہ کل بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔